میاں بیوی کے مسائل اور ان کا حل۔ جذباتی ذہانت۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں مذاقاً کہا جاتا ہے کہ یہ دو ایسے دشمن ہوتے ہیں جو پورا دن ایک دوسرے سے جنگ کے بعد تھک کر روزانہ ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں۔ یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس رشتے میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جس میں تلخیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن مستقل جدائی نہیں ہونی چاہیے، چاہے آخری حد بھی گزر جائے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں اپنی زندگی کو مستقل جہنم بنا کر رکھا جائے، کیوں ظلم برداشت کیا جائے، کیوں بدتمیزی برداشت کی جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں آپ کو خاموشی سے ظلم برداشت کرنے کو ہرگز نہیں کہہ رہا۔ احتجاج آپ کا حق ہے، بات صرف یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، لیکن اس وقت جب اس کا صحیح وقت ہو، صحیح مقام ہو، صبر سے، حکمت سے، پلاننگ سے۔ آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان کتنی ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہ ہو، آپ دونوں کے درمیان ذہنی پختگی، مینٹل میچورٹی، شعور، سینس کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دونوں میں سے جو ذہنی طور پر کم میچور ہے، جس کی ذہنی سطح کم ہے، عام طور پر پہلے غلطی وہ کرے گا، زیادتی اس کی طرف سے ہوگی، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس منفی ذہنیت کی وجہ سے وہ الزام محض آپ ہی کو دے، دوسروں سے آپ کی شکایت کرے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک منفی ذہنیت کے وجود میں تبدیل ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، تو اسے آپ میں صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں گی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اپنی انا پر چلیں گے، اپنی نفس کو فالو کریں گے، تو ممکن ہے کہ آپ بھی اسی کی طرح کم تر لیول پر آ جائیں گے، یعنی بری زبان کا جواب اسی زبان میں دیں گے، گالی کا جواب گالی سے دیں گے، اور اس جواب پر جواب میں پورا گھر جہنم بن جائے گا، آپ کے بچے متاثر ہوں گے، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی اختلاف اگر لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر جائے تو اس میں دونوں قصوروار ہوتے ہیں۔ ایک کا کام چنگاری بھڑکانے کا ہوتا ہے اور دوسرے کا کام اس شعلے کو ہوا دینے کا ہوتا ہے۔ اس کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو پھر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ اگر آپ میں عقل اپنے شوہر سے زیادہ ہے، اگر آپ کی ذہنی سطح اس سے بلند ہے، اگر آپ میں نفسیاتی پختگی اس سے زیادہ ہے، تو پھر قدرت نے زیادہ ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر ہی ڈالی ہے۔ آپ کو اپنے بری زبان والے شوہر کو ایسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے ایک غصے والے جانور سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اسے گولی یا ہنٹر نہیں مارتے، بلکہ صحیح مقام پر اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اسے ٹرین کرتے ہیں، اسے سدھارتے ہیں، اس کی توجہ اس کی پسندیدہ چیز کی طرف دلواتے ہیں، اور تب اپنی ترکیب آزماتے ہیں۔ اگر آپ کی عقل زیادہ ہے تو پھر گالی کا جواب خاموشی ہے، بد اخلاقی کا جواب صبر ہے، اچھائی کا جواب شکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں اور خاموشی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے خاندان میں بڑھتی ہوئی علیحدگی اور طلاق کی وجہ یہی ہے کہ دونوں فرد میں برداشت ختم ہو چکی ہے، دونوں اپنے آپ کو اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں، اور ممکن ہے ایسا ہو بھی۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انگریزی گنتی کے نمبر 6 کو جب میں اپنی طرف سے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے 6 ہی نظر آئے گا، لیکن میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو وہ نمبر 9 نظر آئے گا۔ اس میں میری یا اس کی غلطی نہیں، ہم دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، بات صرف پرسیپشن کی ہے، یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے یا میری بیوی ایسی ہے۔ کیا وہ ایسا جان بوجھ کر کرتا ہے یا کرتی ہے، یا اس کی تربیت، اس کے گھر کا ماحول، اس کی تربیت میں ایسے لوگ تھے جن کی بنا پر اس میں یہ بری عادتیں پیدا ہو گئیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ پر اس کو برا بنانے والے لوگوں پر غور کریں تو آپ کا غصہ اس کے لیے ہمدردی میں بدل جائے۔ آخر فرعون کے ساتھ حضرت آسیہ جیسی مومنہ بیوی کیوں تھی اور انہوں نے کیسے گزارا کیا؟ آخر حضرت لوط اور حضرت نوح نے نافرمان بیوی کے ساتھ آخر تک نصیحت کا دامن کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ہم سفر ہمارا امتحان ہے، اور ان کے سامنے ایک مقصد تھا، الہی مقصد۔ آپ کے سامنے بھی اگر ایک اعلیٰ اور بہترین مقصد ہوگا، جیسے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت، تو یقیناً خدا آپ کی مدد کرے گا۔
تو لڑائی کے وقت کان بند کرنا، سنی انسنی کرنا، ہر چیز کو دل پر مت لے جانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی جلی کٹی باتیں اور تانے سن کر آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکیں گے تو اپنی جگہ تبدیل کریں، اس وقت وہاں سے نکل جائیں۔ یاد رکھیں، عین ممکن ہے خدا نے، آپ کے خالق نے آپ کے زندگی کا سب سے بڑا امتحان آپ کے لائف پارٹنر کی صورت میں ہی رکھا ہو۔ تو کیا امتحان اگر مشکل ہو تو آپ پیپر کینسل کر کے امتحان مرکز چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ صبر سے، برداشت سے اپنے ذہن پر زور ڈال کر پہلے پورے پرچے کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آسان سوال جو آتے ہیں پہلے ان کو حل کرتے ہیں، مشکل سوال آخر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آدھا وقت گزرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پرچہ، ہمارا امتحان اتنا خراب نہیں تھا جتنا شروع میں لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے امتحان سے منہ موڑیں گے تو پھر یاد رکھیے، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اس سے زیادہ مشکل امتحان، اس سے کہیں زیادہ سخت آزمائش بیماری کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، مالی نقصان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں ہو سکتا ہے آپ کی منتظر ہو، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی زندگی سکون کی جگہ نہیں، آرام کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ ایک آزمائش سے بچیں گے، ایک سے امتحان سے بھاگیں گے، اس سے اور بھی بڑا مسئلہ سامنے ہوگا۔ سو بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، لیکن اپنے شریک حیات سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے، اپنی انا سے، اپنی عقل کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں ماضی میں نہ رہیں، اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اسی طرح مستقبل کی منصوبہ بندی ضرور کریں، لیکن اس میں نہ رہیں، ورنہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جائے گا، اور ویسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا کا خوف آپ سے آپ کا سکون چھین لے گا اور آپ کو ذہنی مریض بنا دے گا۔ سکون ملتا ہے حال میں، ابھی اسی لمحے میں، اسی وقت میں، اور یہ ایک تحفہ ہے۔